لیکن اس وقت کہا یہ جا رہا تھا کہ طالبان کے ساتھ بڑے اچھے ٹرمز ہیں اور وہ پاکستان کی جان چھڑائیں گے ٹی ٹی پی سے، لیکن اب انہوں نے صاف جھنڈی دکھا دی ہے پاکستان کو، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ جانیں آپ کا کام جانیں۔ اس نیوز کو آپ ہوئے ہیں افغانستان میں، پہلے تو ہم جنگ لڑ رہے تھے اپنی آزادی کی، یا جو بھی ان کو نام دیتے ہیں، کہتے ہیں اس سے پہلے بھی تو ٹی ٹی پی آپریٹ کرتی رہی ہے پاکستان میں۔ سوات سے انہوں نے اپنا سٹارٹ لیا تھا، اور پھر پورے خیبر پختونخوا کو اور بلکہ پاکستان پورے کو انہوں نے کور کیا، مختلف جگہوں پہ اٹیکس کیے، سارا کچھ کیا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس کو کیوں جوڑتے ہیں؟ حالانکہ آج ایک بات بڑی کلیئر ہے، وہ یہ نہیں ہے، ان کا اپنا ایک سٹیٹمنٹ ہے یا نیریٹو ہے افغان طالبان کا، وہ میرے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے یا پاکستان کے کہنے سے اس کو چینج نہیں کریں گے، لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ افغان طالبان پلس ٹی ٹی پی، تحریک طالبان پاکستان، آپس میں بڑا اچھا تعلق ہے، رشتہ داریاں ہیں ان کی آپس میں، آنا جانا ہے، ایک جیسی چیزوں کو تقریباً میجورٹی فالو کرتے ہیں۔ ہارڈ کور جس طریقے سے وومن رائٹس ہے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے آپ دیکھیں تو وہ ایک سیم پیج کے اوپر جس کو کہا جاتا ہے، یہ لوگ موجود ہیں۔ یہ اچھا ایک اس کو فالو کرتے ہیں، یعنی جو ان کے بڑے تھے ملا یعقوب صاحب کے فادر ملا عمر صاحب، اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو اپنا امیر المؤمنین مانتے ہیں، حالانکہ وہ اب ہے بھی نہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر پاکستان کہتا تو ہے، لیکن پاکستان ان کو فورس نہیں کر سکتا، یہ بالکل کلیئر ہے۔ یہ پاکستان کو بات پتہ چلی ہے جس وقت اشرف غنی صاحب پریزیڈنٹ تھے افغانستان کے، تو اس وقت بڑا ایک ٹینس سچویشن ہوا کرتی تھی، بڑے مطلب افغانستان اور کابل اور اسلام آباد کے درمیان میں تعلقات بڑے حد تک میں کہتا ہوں خراب رہتے تھے۔ امید یہ تھی، بلکہ ہمیں دکھایا بھی یہی جاتا تھا کابل کے اندر اور ایون اسلام آباد کے اندر، کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو ہمارے اپنے لوگ ہیں، جو ہم کہیں گے، ہم ان کو کہیں گے بیٹھ جاؤ تو یہ بیٹھ جائیں گے، ہم ان کو کہو کھڑے ہو جاؤ تو یہ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ غلط فہمی انہوں نے لاسٹ 2 ایئر میں، فرسٹ 6 منتھ میں انہوں نے کچھ نہیں بولا۔ وہ جس وقت میں کابل میں تھا، انہوں نے کیبنٹ اناؤنس کیا تو ذبیح اللہ مجاہد، انس حقانی، آپ کا خلیل حقانی، سراج الدین وغیرہ، امیر خان متقی، جن لوگوں سے بات ہوتی تھی تو وہ تھوڑا سا دبے الفاظ میں یہ کہتے تھے کہ یار پاکستان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے ہمارے حوالے سے۔ لیکن جب ان کو لگا کہ وہ تھوڑے سے ان کے پیر جم گئے اور سٹیبلٹی آنا شروع ہو گئی، ان کی حکومت کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے پھر کہا کہ بھئی آپ کیا فضول کی باتیں کرتے ہو، ہم ایسا تو نہیں ہے، جو آپ کہتے ہو ہم وہی کریں۔ بالکل انہوں نے اس چیز کو ڈینائی کیا۔ پھر ڈیورن لائن، یعنی جو افغانستان پاکستان کا بارڈر ہے، اس کے اوپر پاکستان کا یہ خیال تھا کہ یہ ختم ہو جائے گا۔ ابھی 2-3 دن پہلے پاکستان فورن آفس کو یہ سٹیٹمنٹ جاری کرنا پڑا کہ یہ ایک انٹرنیشنل اپرووڈ بارڈر ہے۔ ایسا بیان یقیناً آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا، میں نے خود بھی افغانستان کور کرتے ہوئے نہیں سنا کہ اشرف غنی صاحب یا حامد کارزئی صاحب کی حکومت میں ایسا کوئی بیان فارن آفس کو جاری کرنا پڑے۔ تو وہ ساری غلط فہمیاں انہوں نے دور کر لی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ سوویت یونین والے زمانے میں جس وقت امریکہ ہمارا ساتھ دیتا تھا اور ہم وہاں پہ جہاد کے نام پہ فساد کر رہے تھے، تو شاید یہ وہ والا زمانہ ہے۔ یہ وہ والا زمانہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے ہماری بہت ساری غلط فہمیاں دور کی ہیں، اور ابھی مزید غلط فہمیاں ہماری دور ہونی ہے۔ جیسے جیسے ان کی حکومت میں سٹیبلٹی آتی جائے گی، اکنامک سٹیبلٹی، پوزیشن ان کی بہتر ہوتی جائے گی، تو انہوں نے اور بھی بہت کچھ کرنا۔ ابھی آپ اور میرے جیسے اور آپ جیسے اور بہت سارے لوگ ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے۔ یہ جو لوگ یہ کہتے رہے نا کہ ہم جو کہہ دیں گے بس وہ یوں کر کے ہو جائے گا، ایون اشرف غنی صاحب کی حکومت میں ہماری بات شاید زیادہ سنی جاتی تھی کابل میں۔ طالبان کے حوالے سے یہ تھا کہ بس یہاں تو ہمارے جیسے نا 5th یا 6th پروونس بن گیا ہو افغانستان، ایسا نہیں تھا۔ اس وقت بھی میں نے بولا تھا، اور صرف میں یہ نہیں کلیم کرتا کہ یہ صرف میں نے بولا تھا، بہت سارے لوگ گورنمنٹ آف پاکستان کو، ان کے اتھارٹیز کو بتاتے تھے کہ بھائی صاحب ایک دفعہ آپ نے غلطی کر لی 79 میں، دوسری دفعہ آپ نے غلطی کر دی 2001 میں، اب آپ غلطی کر رہے ہیں 2021 میں، بس کر دیں، ان کو جانیں، ان کا کام جانیں، ان کو جو کرنا ہے کریں، آپ نکلیں اس گن سے، فضول میں اپنے آپ کو خراب نہ کریں۔ ان کی پوزیشن ہم سے اکانومی کے حوالے سے، باقی چیزیں نہیں، ہیومن رائٹس کے حوالے سے کافی خراب ہے، اسپیشلی جو فیمیلز کے ساتھ ہو رہا ہے، میرے خیال میں کسی بھی سوسائٹی میں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ وہ بے شک اس کو ریلیجن کا نام دے یا کسی بھی چیز کا نام دے، تو میرا نہیں خیال کہ آپ ان کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، وہ بالکل غلط ہے۔ اس کو ہم کنڈیم کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے۔ ان کو اسکول لے کے جانا، یونیورسٹی میں جانا، کالج میں جانا، پارلر میں جانا، آفس میں جانا یا مارکیٹ میں جانا، میرا نہیں خیال کہ یہ کسی بھی طریقے سے یہ چیزیں ایکسیپٹیبل ہے۔
بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آخر افغانستان کے لوگوں کو یہ بھی تو سمجھ میں آ رہا ہے کہیں نہ کہیں فخر کے ڈبل گیم کھیلی گئی تھی پاکستان کی طرف سے، کیونکہ کہیں بھی ہمارے کوئی لوگ دکھ جائیں، چاہے وہ باجوہ صاحب کو لاسٹ ہم نے دیکھا کہ بالکل کس طرح سے ایک افغانی برا بھلا کہہ رہا تھا، تو میرے خیال ہے کہیں نہ کہیں جا کر ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ڈبل گیم کھیلنا ہم جب بند کریں گے جبھی کچھ حالات بہتر ہوں گے. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ جو یہ آپریشنز کر رہے ہیں، جو اس کا دعویٰ بار بار کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ کوئی روک پا رہے ہیں یہ ٹی ٹی پی کو؟ کیا صورتحال دیکھیں، ہے ادھر؟ میں آپ کو اس کے حوالے سے بالکل بتا دوں کہ ٹی ٹی پی کے حملے تو ویسے مطلب کبھی رکے نہیں ہیں. وہ بے شک اشرف غنی صاحب کی حکومت ہو تب بھی چلتے تھے، اب طالبان کی حکومت ہے تب بھی چل رہے ہیں. ہاں، اس کا یہ ہوتا ہے کہ کبھی اس کی جو انٹینسٹی ہے کم ہو جاتی ہے، کبھی اس کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے. کبھی یہ جنگ ہمارے خیبر پختونخوا کے ایریا میں ہوتی ہے، اور اب ایک جو نیا فینومینا آیا ہے، ایک نئی چیز جو دیکھنے کو مل رہی ہے، اور میں کافی کوشش کر رہا ہوں اس کو مانیٹر کرنے کی اور کور کرنے کی، وہ ہے بلوچستان فیکٹر. اور بلوچستان میں بی ایل اے ایک الگ چیز ہے. بی ایل اے کا نیریٹو یا بی ایل اے کی جو جنگ ہے اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف، وہ ایک الگ چیز ہے. وہاں پہ ٹی ٹی پی جو کچھ اس وقت کر رہی ہے نارتھ بلوچستان میں، وہ بہرحال نیا ہے. اور میرے خیال میں جب ان کو لگتا ہے کہ یہاں سے اگر کچھ چیز تھوڑے سے مضبوطی گرپ آتی ہے سیکیورٹی ایجنسیز کو، یا پھر وہ ٹف ٹائم دیتے ہیں، تو یہ لوگ اب بلوچستان میں بھی، اور یہ تقریباً 8-9 مہینے سے یا آلموسٹ سال ہو گیا اس چیز کو، کہ یہ چیز اب انہوں نے شروع کی. پہلے یہ ایسا نہیں تھا. پہلے صرف بی ایل اے یا اس طرح کے اور آرگنائزیشن جو ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف ساؤدرن بلوچستان میں لڑتے تھے. اب جو نارتھ کا علاقہ ہے، جو پشتون پاپولیشن وہاں پہ تقریباً 65 سے 70%، بلکہ جو پشتون پاپولیٹڈ علاقہ ہے، اس میں جوب آتا ہے، اس میں آپ کا چمن آتا ہے، اس میں کوئٹہ آتا ہے، اس کے ساتھ مستونگ ہے، بہت سارے علاقے ہیں. وہاں پہ اب یہ چیز شروع ہوئی ہے. میرے خیال میں جو بڑی الارمنگ ہے، بڑی تھریٹننگ ہے، ابھی جو آج صبح حملہ ہوا ہے جوب گریجن کے اوپر، جوب کے حوالے سے ٹی ٹی پی کے ایک سربکف ممند کے نام سے ایک آدمی ہے، پتہ نہیں یہ نام ان کا اپنا ہے یا انہوں نے رکھا ہوا ہے، لیکن وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ میں یہاں پہ تحریک طالبان پاکستان کو بلوچستان میں آپریٹ کرتا ہوں. تو یہ، اور جوب سے اسپیشلی جوب کے علاقے سے، جس کا بارڈر خیبر پختونخوا میں ڈی آئی خان کے ساتھ ملتا ہے، اور ڈی آئی خان کا جو بارڈر ہے وہ آپ کے جو پرانا فاٹا جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی وزیرستان کے علاقے ہیں، اس کے ساتھ وہ ٹچ کرتا ہے. تو یہ چیزیں ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ایک سیدھی چیز نہیں ہے کہ ہم یا آپ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کافی کمپلیکیٹڈ ایک ٹاپک ہے، کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. اور اب اس میں جب نارتھ وزیرستان کہہ رہا ہوں، نارتھ بلوچستان میں جب انہوں نے آپریٹ کرنا شروع کیا ہے، تو وہ ایک نئی چیز ہے. اور وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کو مزید پریشرائز کیا جائے. پہلے وہ یہ کرتے تھے کہ نارتھ سے آ جاتے تھے، ہنگو میں، کوہاٹ میں، لکی میں، یہ سارے ڈسٹرکٹس ہیں، ساؤدرن ڈسٹرکٹس اس کو خیبر پختونخوا کے کہا جاتا ہے، باجوڑ ممند میں کر دیتے تھے جو ہمارا افغانستان کے ساتھ بارڈر کے علاقے ہیں. لیکن اب انہوں نے یہ شروع کر لیا کہ بجائے ادھر آنے کے، ادھر بھی یہ کرتے ہیں، جب ان کا ہاتھ لگتا ہے یہ چھوڑتے نہیں ہیں، پشاور یا مردان یا کسی اور سٹی میں کرنے کی بجائے انہوں نے اب نارتھ والی سائڈ کی رخ وہ دے دی، کیونکہ ساؤدرن میں آلریڈی بی ایل اے یا اس طرح کے آرگنائزیشن پاکستان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں اور سالوں سے دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار اگر ساؤدرن میں بی ایل اے آپریٹ کرے اور نارتھ میں ہم آپریٹ کریں تو اس وقت پھر پاکستان، اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے بلوچستان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور یہ ہے، ایسا نہیں ہے پنجگور کا عملہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ اسی دوران ایک اور اٹیک بھی بہت ڈیڈلی اٹیک ہوا تھا، وہ ہو جوب کا حملہ ہو. جوب کے علاوہ بہت سارے علاقے ہیں بلوچستان کے جو پشتون پاپولیٹڈ ایریاز ہیں وہاں پہ، اور وہ بی ایل اے نہیں کر رہی. یہ بات بھی میں نے کافی اس کے اوپر کام کیا اور کوشش کی کہ اس کی مطلب کیا اس کی روٹس کیا ہیں. تو تقریباً ابھی تک جو کلیئرٹی آئی ہے، مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے جس میں حکومتی کچھ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، ہمارے جو لوکل جرنلسٹ ہیں وہ بیچارے بھی بڑے مشکل حالات میں کام کرتے ہیں اور وہاں سے خبریں نکالتے ہیں. تو ابھی تک یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ یہ ٹی ٹی پی نارتھ میں آپریٹ کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بارڈر کے علاقوں میں جس میں کرم
यकीनन आपने नाम सुना होगा, एक बड़ा खूबसूरत इलाका है, बड़ा प्यारा, जिसे कहते हैं कि जिस तरह हमारा नॉर्थ पाकिस्तान का ठंडा एक शहर है, पहाड़ है, दरख्त है, वहाँ पे भी सेक्टेरियन वायलेंस का जो एक नया दौर अब शुरू हुआ है तकरीबन 10, 12, 15 साल के बाद, वो भी बड़ा खतरनाक है। अब वहाँ लोगों के बड़े सारे कंसर्न्स हैं। अब शुमाली जो बलूचिस्तान में लोग रहते हैं, हमारे पश्तून कम्युनिटी के लोग बहुत सारे रहते हैं, उनके अपने कंसर्न्स हैं इस हवाले से। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को अक्सर हम लोग बात करते हैं, हमारे जैसे और बहुत सारे जर्नलिस्ट दोस्त ये बात करते हैं कि भाई आप इन चीज़ों से निकले, जो ये फालतू की चीज़ों में आप घुसे होते हैं ना, कभी इसका पीछा करो, कभी उसका पीछा करो, क्या कर लेगा एक जर्नलिस्ट को? आपने उसके फोन रिकॉर्ड कर लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप उसको कुछ कह दो, क्या कर लो, वो बेचारा उसके बाद इस पेन के अलावा होता भी क्या है? एक क्लियर बात है, वो आपका गिरबान सर नहीं पकड़ सकता, ये उनको अच्छे से पता है, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप इन चीजों पे टाइम वेस्ट करें, मैं ये टाइम वेस्ट इसलिए करना चाहता हूं कि यार फखर यूसुफजई, आरजू काज़मी, XYZ हमारे बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं, तो वो बेचारा क्या कर लेगा? यानी वो, मैं ये नहीं कहता कि ऐसी चीजें नहीं हुई होंगी कभी, लेकिन वो शायद कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपकी कुछ गलतफहमियां हमारे हवाले से या इस तरह के लोगों के हवाले से होती होंगी, मैं उसका नहीं कुछ कहता, मैं कोई उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, बट द थिंग इज कि बजाय इस चीजों के ऊपर आप अपना कीमती टाइम जो आप किसी और बड़े इशू के ऊपर लगा सकते हैं, मेरे ख्याल में अगर आप उस पर लगाए तो वो शायद ज्यादा थ्रेटनिंग है, ज्यादा अलार्मिंग है। एक इस्लामाबाद का जर्नलिस्ट, एक पेशावर का जर्नलिस्ट, उसने इस्लामाबाद आना है, इस्लामाबाद से पेशावर जाना है, उसने और कहाँ चले जाना है, आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं बहुत आराम से और सब कुछ। मतलब मेरा कहने का ये नहीं है कि वो ना करें, उनकी ड्यूटी है, वो बिल्कुल करें, ये हर इदारे का अपना अपना एक काम होता है। मैं ये नहीं कहता कि वो मेरे कहने आपके कहने से वो करेंगे जो हम कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। मेरा कहने का मतलब ये कि इस वक्त सिचुएशन हमारी ऐसी है बॉर्डर्स पे या बॉर्डर्स के एरिया पे, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा, कि वो शायद इस कामों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है, बिल्कुल, लेकिन मर्जी है, जो करना चाहते हैं करें। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जाहिर है कि जो इम्पोर्टेंट काम है ना वो करने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इधर उधर के कामों में ही लगे रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पारा चनार की, वहां पे काफी हंगामा है, और सुबह से मैं देख रही थी न्यूज भी और साथ सोशल मीडिया भी। तो एक बार फिर क्या हो रहा है, क्या ये फिर कोई शिया सुन्नी का कुछ चला है? क्योंकि बीच में सोशल मीडिया पे इस किस्म की स्टेटमेंट्स भी आ रही थी मुख्तलिफ मुल्लाओं की तरफ से, कि कभी शिया कम्युनिटी को कुछ कह रहे हैं, कभी कोई बात कर रहे हैं, क्या हो क्या रहा है वहाँ? आरजू, ये कुर्रमा जो है, कुर्रम एजेंसी हुआ करती थी, अब ये डिस्ट्रिक्ट है खैबर पख्तूनख्वा का। यहाँ पे एक बड़ी तादाद हमारे शिया जो भाई रहते हैं वो भी है, और सुन्नी सेक्ट को मानने वाले भी एक बड़ी तादाद है। मुख्तलिफ उनके इलाके हैं, मैं ये आपको अगर आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा कि वो इलाके हैं, किसी एरिया में मेजॉरिटी में सुन्नी रहते हैं, किसी एरिया में हमारे शिया बरादरी के लोग रहते हैं। अब मसला ये कि इनके बीच में बहुत एक लंबे अरसे से कुछ ना कुछ चलता रहता है। वैसे इनका जो डिस्प्यूट है ये 2003 से लेके और 2010-11 तक बड़ा खतरनाक रहा है, और मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे लोगों की, मैं ये नहीं कहूँगा कि शिया सेक्ट के साथ ज्यादती नहीं हुई या सुन्नी, दोनों साइड से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि इत्तेफाक है कि दोनों साइड में मेरी लोगों से दोस्तियां हैं, बात भी होती हैं, और यकीन करें इस्लामाबाद में दोनों के साथ इकट्ठे भी मैं बैठता हूँ, बल्कि वो मुझे यहाँ तक आरजू बताते हैं कि कहते हैं कि जो बातें मैं और आप और हम ये सारे इधर कर रहे हैं ना, कहते हैं वहां पे हम सोच भी नहीं सकते इस तरह, वो बेशक सुन्नी हो या शिया हो, दोनों की मैं बात आपको बता रहा हूँ कि ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस तरह की ओपन डिस्कशन हम कर ले यहाँ पे इस्लामाबाद में, कहीं बैठ के ट्रेल 5 के रेस्टोरेंट में बैठ गए, कहीं और बैठ गए चाय कॉफी पे, तो खुली बात होती है, वहां पर कुछ भी नहीं होता। बट द थिंग इज के जमीन के डिस्प्यूट से अभी जो रिसेंटली शुरू हुआ है तो जमीन का डिस्प्यूट, लेकिन अब वो जमीन का डिस्प्यूट नहीं रहा, क्योंकि वहां पे मुख्तलिफ किस्म के रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उस पर झगड़ा रहता है, ट्राइब्स का झगड़ा रहता है। एक तरफ तूरी ट्राइब रहता है, दूसरी तरफ सुन्नियों के मुख्तलिफ ट्राइब्स रहते हैं। वो झगड़ा एक और चीज है, आपको पता है पश्तूनों में क्या, बाकी लोगों में भी इस तरह के मसले मसाइल रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोई बड़े बड़े हथियार उठा लें या कोई गन्स वगैरह उठा ले। हो सकता है किसी और तरीके से भी लोग अपने डिस्प्यूट सॉर्ट आउट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इन इलाकों में
جرگا سسٹم بھی ہے, ایک مضبوط جرگا سسٹم ہے. گورنمنٹ کی رٹ اس طرح کی نہیں ہوتی, جرگا پھر تھوڑا زیادہ چیزوں کو سنبھال لیتا ہے. لیکن جب کوئی چیز ہو جاتی ہے تو پھر یہ کسی چیز کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں کرنے کو تیار نہیں ہوتے. آپ ان کو کچھ بھی کہہ دیں, ابھی ساجد طوری صاحب مطلب بھائی ہوں جیسا تعلق ہے ان سے, منسٹر ہیں اس وقت,